مرزا صاحب کا جو ہے نا یہ سٹانس ہے کہ آپ جو ہے نا بغیر کسی مطلب آپ 100% ہر بندے کو جنتی کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. علماء سے ان کا یہ مطالبہ ہے، یہ میرے پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا علماء سے کہتا ہے کہ آپ ہر بندے کو جنتی کہتے ہیں، اور یہ نہ کہیں کہ اگر شرک کرتا ہوا، اگر شرک کرتا ہوا تو وہ نہیں جائے گا جنت میں. تو میں اگر آپ نے سوال پوچھ رہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ انتہائی ان لاجیکل ہے، بیس لیس ہے. مرزا صاحب جو ہے وہ انتہائی میں سمجھ رہا ہوں کہ عجیب و غریبی بات کر رہے ہیں. جس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو مشرک ہوگا اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی. قرآن کہہ رہی ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. مشرک کا ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب کا علماء نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو یہ بات ان لاجیکل ہے نا. علماء کا کفر کا فتویٰ نہیں مانتے، علماء کا کفر کا فتویٰ یہ نہیں مانتے بالکل. اور علماء کی اور یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی تکفیر نہیں کرتے کسی کی، وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن چلے سم ہاؤ ان کی بات مان لی جائے. اگر آپ علماء کا کفر کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں تو آپ علماء سے جنت کی بشارتیں کیوں دلوا رہے ہیں لوگوں کو؟ جنت کی بشارت علماء دے سکتا ہے؟ علماء کوئی بھی نہیں دے سکتا. علماء ایک انسان ہے نا، علماء کرام انسان ہے، ہمارے جیسے عام آدمی ہیں. جنت کی بشارتیں دینا علماء کرام کا کام ہے. نہیں تو مرزا صاحب نہ صرف بحث یا صرف اور صرف علماء کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں. ہاں جہاں تک ان کا مطالبہ تھا کہ تکفیر نہ کی جائے وہ ٹھیک ہے، اور یہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے. اس پروگرام کے اندر شاہ سعادہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا کہ پیغام پاکستان کے اوپر ہم نے دستخط کیے ہیں 42 علماء نے. غیر مشروط کس طرح جنتی ہے؟ کوئی بندہ غیر مشروط کس طرح جنتی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جنت کے آخری درجے میں ہوگا. منافق کی جو نشانیاں بتا دی ہیں تو آپ منافق کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیں. عالم کا تو یہ کام نہیں ہے نا، میں تو اپنا انالیسس دے رہا ہوں. مشرک کو کہتے ہیں مشرک کو جنت کی بشارت دو، مشرک کو. علماء سے کہتے ہیں کوئی جنتی ہے. عالم یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جنت میں جائے گا اگر وہ شرک نہ کرتا ہو. یہ علماء کرام کہتے ہیں، اور بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو رد کرنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے. عالم بھی نہیں کر سکتا اللہ کی بات رد. مرزا صاحب پرووک کرتے ہیں علماء کو کہ اللہ کی بات کو رد کرو، قرآن کو رد کرو. علماء کو یہ پرووک کرتے ہیں. یہ مرزا صاحب کو بڑے قریب سے دیکھ کے یہ بات جو ہے آبزرو کی ہے. اور مرزا صاحب کی یہ بات ہے فرقہ واریت کے اوپر کون بلیو کرتا ہے؟ ہم بھی نہیں کرتے فرقہ واریت کو کہتے ہیں. ان کا مطالبہ ہے علماء سے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دو مشرک کو. ان کو یہ بات چبھتی ہے. عالم جو کہتا ہے نا کہ یار تمام فرقے تمام مسلمان جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جو شرک کرتا ہو، سوائے اس کے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، یہ کہتے ہیں رب کا رد کرو. ان کا یہ کہ رب کا رد کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کا رد کرنے پہ یہ علماء کو پرووک کرتے ہیں، علماء نہیں کرتے. یہی ان کا اور علماء کا اختلاف ہے. چاہے آپ اسے ان کو چیلنج ہے، میں 10 علماء کو بلا لیتا ہوں، 10 کے 10 علماء یہ بات کریں گے. میری علماء سے بھی اچھی سیٹنگ ہے. نیو ٹی وی کے شو سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے کا. جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ نیو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوا، یہ پروگرام میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسی ٹی وی چینل نے مجھ سے وعدہ کیا. ان کے سارے بڑوں نے بیٹھ کے میری قرآن کلاسز تسلی سے دیکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر صاحب کی تفسیر ہم چلائیں گے. لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے، ڈر گئے وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگوں نے ٹریلر کیوں چلایا تھا اگر آپ لوگ یہ وزن نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پھر آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مولوی کیا کرتے ہیں. ان کا جی معذرت، آپ ہماری طرف سے معذرت کر لیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر میں نے ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ہوا ہے سب کچھ، اگرچہ وہ ٹریلر پہلے ریلیز کر چکے ہوئے تھے. اب اسی نیو ٹی وی والوں نے جب مجھ سے رمضان نشریات کے لیے مانگا، ظاہر ہے سب ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ آئے، تو ریٹنگ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آتی ہے. تو میں نے تو انیشلی انکار کیا کہ میں نے پروگرام نہیں دے رہا. پھر انہوں نے میرا ایک کمزور پوائنٹ پکڑا، انہوں نے کہا ٹاپک رکھا ہم نے فرقہ واریت. اس ٹاپک کے اوپر آپ نا علماء کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے. مجھے یہ نہیں پتا تھا پینل کون ہے، کتنے لوگ ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا یار بس 2-3 بندے رکھو نا یار، 6 بندے رکھو گے تو میری باری بیچ میں کہاں سے آئے گی، اور میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں. اور دوسرا مجھے انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایک سسٹر بھی اس میں ہے، ورنہ میں تو ایسے پروگراموں میں نہیں جاتا. اور نہ جب میں وہ پروگرام کر رہا تھا میرے سامنے سکرین تھی، صرف آوازیں ہی مجھے آ رہی تھیں جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. میری تصویر ان کے پاس جا رہی تھی، ان کی تصویر انہوں نے مجھے شیئر نہیں کی ہوئی تھی اسکائپ کے تھرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے فرقہ واریت پہ پروگرام ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنا لمبا پروگرام کریں گے.
مجھے یہ بتایا گیا کہ 35-40 منٹ کا پروگرام ہے اور عشاء کے بعد تراویح کے بعد ریکارڈنگ ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی. اس رات تو میں سویا بھی نہیں, ساری کے وقت آلموسٹ جا کے ہم فارغ ہوئے. ریکارڈنگ تو پہلے ہو جاتی ہے, چلائی انہوں نے بعد میں تھی. اب ٹاپک انہوں نے رکھا فرقہ واریت, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور اس کے جو اینکر ہیں وہ بھی معصوم آدمی ہیں, فرقہ واریت سے نکلا ہوا ہے, اگرچہ وہ احسان اللہ ظہیر صاحب کا نواسہ ہے, اور وہ جو 2 گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں نا لاہور کے وابیوں کے, وہ اس کے ماموں ہیں. ہاں, یعنی ماموں کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے ماموں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر بھی ہے, دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہے اور دینی علم بھی ہے, لیکن ابھی ان کو تجربے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں صرف شروع کے مجھے 3-4 منٹ انہوں نے دیے اور پھر پورا پروگرام اسی پہ ہی آگے چلا ہے. دیکھیں نا آپ نے, بیچ میں 3 یا 4 دفعہ میری باری آئی ہے اور وہ بھی سیکنڈز کے لیے. اور آپ نے دیکھا جتنی بار وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو ساتھ سارے علماء اکٹھے ہو کے اس میں کود پڑتے تھے سوالوں میں کہ جی یہ, اور وہ جب مجھ سے پوچھتا تھا پھر وہ بول پڑتے تھے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, کیونکہ انہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کتنی بے ایمانی ہے یہ. آپ اسٹوڈیو میں ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. آپ ان 3 گھنٹوں میں پہلے 4 منٹ نکال دیں, اس کے بعد میرے 5 منٹ بھی نہیں پورے بنتے بمشکل. باقی وہ سب بولتے رہے, اور کیا بولتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں 3 سیکنڈ ہی جو گال کرتا تھا کم پا کے رکھ دیتا تھا. اور پھر یہ جملہ میں نے ادھر بولا تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں یہ آپ نا بڑے غیر پارلیمانی الفاظ. یار یہ کہاں سے غیر پارلیمانی ہو گئے بھائی؟ کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کی وجہ سے کام بگڑ جائے. ہاں سیدھی سی بات ہے. مولوی کا دماغ ہی دوسرے پاسے جاتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. میں نے کہا ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. کون سا کام ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں؟ تو چھوٹے اب کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی یہ جناب غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہاں سے غیر پارلیمانی الفاظ ہو گئے میرے بھائی؟ تو وہ 30 سیکنڈ جو میرے پاس آئے میں نے اس میں ریبٹل کیا. اور دیکھیں میں نے بار بار ایک بات کی کہ مجھے 3 چیزیں آپ لوگ لکھ دیں. وہ کہتے ہیں پیغام پاکستان لکھا ہوا ہے. یار پیغام پاکستان تو لکھا ہے ان لوگوں نے, ان لوگوں کی موجودگی میں جن کو مولویوں کی چلاکیاں, 2 نمبریاں, ہٹ درمیاں نہیں پتا. وہ اتنا موٹا ہے, اس کو چھوڑ کے اتنا موٹا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس سے آپ نے کیسے رزلٹ نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے, کافر ہے پر کہیں گے نہیں, لڑائی نہ پوے. سمجھ آئی یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس طرح لکھے. اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں جی آپ کی مرضی سے لکھا. او بھائی کسی بھی لے مین سے پوچھیں وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے. یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا. کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے. تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا نا, انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں میں معافی مانگنی چاہیے نا. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر البریلویہ کتاب میں احسان اللہ ظہیر نے احمد بریلوی صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی عقائد پھیلا رہا تھا اور کفری عقیدہ منسوب کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یہ بریلویت کے کھاتے میں یہ عقیدہ ڈالا, تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں. کہتے نہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ حرام رہے گا, یہ مرتد ہیں, واجب القتل ہیں, کافر ہیں. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں.
تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں. اگر المہند میں انہوں نے حمزہ بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے، جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، وہ ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے، یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو اب وہ لکھیں نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المہند میں لکھا ہے دیوبندیوں نے یہ خوارج کی جماعت ہے، تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے نہیں آپ کی خواہش، میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی. ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے. اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہائے، جس میں ان کی جان ہے. اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے، جس دن یہ تحریر سامنے آ گئی میں اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کرواؤں گا، اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی یہ غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی نا، وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پہ، اڈوب فوٹو شاپ میں بنا کے نہ بھیج دینا. ہاں، اس لیے میں اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں، اور بڑے وہ جن کی شے ہے عوام کے اندر، اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں. یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہوا تو، اگر کوئی دیوبندی گستاخ رسول نہ ہوا تو، ایڈی شرطاں لاندے جنا. او دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے چونکہ اے نہیں نے یا اے ہے نے، لہذا فتویٰ او والا لگے گا. تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط، آپ نے سنا اس میں غیر مشروط، اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں. اور دیکھیں معصومیت کتنی ہے کہ وہابیوں کے مولانا صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بریلویوں کے ساتھ علم غیب پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہائے میں صدقے جاواں، میری نفرت کس طرح پائی پائی بنے جے. تو اس کے جواب میں نے کہا تھا شاہ صاحب جب آپ یہاں سے نکلیں گے نا، آپ کی عوام اور آپ کے مولوی آپ کو جواب دیں گے. یہ شاہ صاحب ان کے بڑے علماء میں سے، میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ان کا وہی سٹانس ہے جو ہمارا ہے، اگرچہ وہ پبلکلی اس طرح بیان نہیں کرتے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی، لیکن وہ بڑی قداور شخصیت ہیں. اس وجہ سے اہل حدیث ان کے ساتھ وہ کرتے نہیں. سینکڑوں مدرسے مساجد ان کے انڈر ہیں، بجٹ ان کے پاس بہت ہے، ڈائریکٹ سعودیہ سے آتا ہے. لیکن انہوں نے مجھ سے جسٹ ایک ملاقات کی تو اگلے دن ان کو کلیریفیکیشن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ اپنے مولوی ان کے اوپر ٹپک پڑے، وہی لاہور کے جو گلے پھاڑنے والے کہ شاہ صاحب کیڑے پاسے ٹور پہ ہو تسی. ٹھیک ہے، تو ان کی حالت یہ ہے، ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں. اور دیکھو بریلوی بیٹھے ہوئے معصومیت سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو اہل حدیثوں کو کچھ نہیں کافر کہتے ہیں، نہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں. تو وہ اسام الارمین کس نے لکھی تھی جس میں اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو اور ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین کے پیروکار ہیں، جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا. کہتے ہیں جی یہ مسئلے دفن ہو چکے تھے، انجینئر صاحب نے نکالے. یار اگر میں نے حسام الارمین، البریلویہ اور المہند کسی کنویں سے، کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درست تھی. آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں. پاپا جانی جو سب سے نرم آدمی ہے پاکستان میں، دعوت اسلامی والا، جس کو کئی سالوں سے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اسام الارمین کو پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے، جس میں دیوبند، اہل حدیث، شیعہ سب کو کافر لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں. تو باتیں مجھے کر رہے ہیں. تو میں اس ٹاپک کی وجہ سے ایگری کیا تھا. بہرحال وہ جو تھوڑی سی میری گفتگو ہے اس سے کم از کم وہ جو میں کہتا تھا نا گرم تولیہ ان کے منہ پہ پھیرا جائے، وہ اللہ کے فضل سے جو میں نے پھیرا وہ نقاب ان کا اتر گیا آپ لوگوں کے سامنے. اور اب یہ بالکل پرچی آپ نے ٹھیک بھیجی مجھے، اور واللہ اگر آپ یہ پرچی نہ بھیجتے میں نے بولنا بھی نہیں تھا، ورنہ تو سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو یہ تھا آج
کہ پچھلے ہفتے ہی میری یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے, میں نے اسے ویل لیفٹ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ عوام خود فیصلہ کرے گی کہ میں نے کیا اس میں بیان کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوئی. تو اس ٹاپک کی وجہ سے میں ایگری کیا تھا اللہ کے فضل سے. بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جرت کا کام ہے, اس حوالے سے کہ اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے. ایون میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں لعنت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کروں گا کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتنی احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی مختلف اعمال کے اوپر لعنت فرمائی ہے. جیسے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کبھی بھی آپ نے بائی نیم کسی کو لعنتی نہیں کہا, اعمال کے اوپر لعنت کی بات کی ہے. قرآن پاک میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, سورہ آل عمران کے اندر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لیکن کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اس کو نبی علیہ السلام نے لعنتی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ شراب پینے والے پر لعنت, شراب بنانے والے پر, اس کے لے جانے والے پر, وہ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. لیکن آپ نے کہیں کہ بھی کسی کو شرابی کو لعنتی کہہ کے نہیں پکارا. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ شراب پیتے تھے, ان پہ ہاتھ جاری کی جاتی تھی, پھر شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی نے جب ان پہ لعنت کی تو آپ نے ان کو روک دیا, فرمایا لعنت نہ بھیجو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو جب لعنتی کسی کو نہیں کہا جا سکتا, اس کے برے اعمال کے سبب صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ان برے اعمال کے سبب اس پر لعنت ہوگی, وہ لعنت کا مستحق ہوگا, اسے لعنتی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص اگر شرکی اعمال کر رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہے, مسلمان ہے, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جی جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے, ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, تو وہ مسلمان ہے. اتنے بڑے لیول کا حکم اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں؟ باقی یہ والا مسئلہ ٹھیک ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہے ہیں, یعنی وائلیشن پہ اگر آپ آئیں تو شاید کوئی بھی نہ بچے کہ کس کس قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ توحید والا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے, ناقابل معافی جرم ہے. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں کیسا شخص تھا. تو ان کا تم ہمارے بڑے اچھے باپ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا اور کچھ راکھ پانی میں ڈال دینا. لئن قدر اللہ علیہ, اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا, میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے. یہ وہ کہہ کے مر گیا, اور پیچھے اس کی اولاد نے وہی کیا کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی, اس کی ہوا جو میں اور پانیوں میں بہا دی اس کی راکھ. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو, پانیوں کو حکم دیا, وہ راکھ جمع کر کے دوبارہ اسے زندہ کر لیا. لوگوں کو تو نہیں نظر آیا, یعنی اللہ کے حضور زندہ ہو گیا نا. اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین تھا کہ تجھے مرنے کے بعد کوئی جزا اور سزا والا معاملہ ہونے والا ہے, تجھے کوئی پوچھنے والی ہستی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا تھا. تو فرمایا جا تجھے بخش دیا. اچھا وہ بندہ کفر کر کے مرا ہے, کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میری لاش دفنائی گئی تو میں زندہ ہو جاؤں گا, اگر میری لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو پھر میں زندہ نہیں ہو سکوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے اس طرح اتنی راکھ کو جمع کرے گا. اس میں الفاظ ہے لئن قدر اللہ علیہ, اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی. تو اس کا مطلب اس کو پتا تھا کہ یوں اگر میری راکھ بکھر گئی تو پھر اللہ قدرت نہیں پا سکے گا. یعنی وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو تو مانتا تھا مطلقاً, لیکن جزوی کفر تھا اس کے عقیدے میں, کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر راکھ بکھیر دی گئی پھر اللہ نہیں زندہ کر سکے گا. تو یہ اس کا کفر کلی نہیں تھا, جزوی تھا, لیکن ہے کفر ہے. کسی کی جرت ہے کہ اس کو کفر نہ کہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے اندر جزوی طور پہ کلمہ گو مشرک ہیں, جو کلمہ گو بھی ہیں اور اعمال کے اندر شرک پایا جاتا ہے, ہم اللہ سے امید کرتے ہیں, یقین کوئی نہیں ہے, امید ہے. ٹھیک ہے, یقین والا معاملہ وہی ہے قرآن میں جو آیا ہے 2 دفعہ, سورہ نساء نمبر 48 میں 116 میں,
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا. لیکن یہ شرک جلی ہے. دیکھیں نا جی، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے، ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے. مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. بلکہ مسند احمد میں تو وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو مشرک تو وہ بھی ہے. اور قرآن تو اس سے بھی آگے جاتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو اس کے تحت تو جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے بستر نہیں چھوڑتا وہ بھی مشرک ہے. تو شرک کے فتوے تو پھر کہاں تک جائیں گے؟ وہ تو پھر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹوٹلی شرک سے آزاد صرف پیغمبر ہو سکتا ہے. انسان میں کسی نہ کسی درجے کا کوئی نہ کوئی معاملہ پایا جا سکتا ہے، باقی یہ تو شرک جلی ہے. ہم اس کے اوپر ٹالرنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فتویٰ بازی ہے، کسی کو اسلام میں داخل یا نکالنے کا کام جو ہے یہ پیغمبروں کا ہے. آج تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں؟ آپ جا کے پوچھو، کہیں گے آپ مسلمان ہیں، ان کو کہیں نہیں سر اس طرح نہیں، آپ انجینئرنگ ہو چکی ہے. آپ اپنے پیڈ کے اوپر لکھ کے دے کوئی دیوبندی مفتی یا کوئی بریلوی مفتی، بریلوی سے شروع کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں، کہ ایک بریلوی مفتی لکھ دے کہ ہم اپنے علاوہ سارے فرقوں کو دوزخی اور گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ ہے تو کلمہ کو مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ لکھ کے دیں گے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کافر مان رہے ہیں، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے کہہ نہیں رہے. اسی طرح دیوبندی بھی لکھ کے دے دیں کہ ہم بریلوی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو اگرچہ گمراہ اور بدعتی مانتے ہیں لیکن ہے تو مسلمان ہے، ایک نہ ایک دن دوزخ سے عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے. تو سر اگر یہ نہیں لکھ کے دے رہے تو کیا مطلب ہے؟ یہ کافر سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ چونکہ یہ کافر کہہ رہے نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں اندر سے، اور یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ بات کہ جی ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو. ویسے مسلمان کا تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچ جائے گا. یہ آپ کے کلموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عوام الناس کے اندر جو انہوں نے عقیدہ پروپیگیٹ کر دیا علماء کا. تو ہم تو ان کے اس پیٹرن کے اوپر نہیں چل سکتے، ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہیں اور مشرک. سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی ہیں کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ کو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے اور نفس کی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. محمد رسول اللہ اس میں امپلائڈ ہے، یعنی ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا جی. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے،
اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال لوں گا. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے, آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی, ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں, ابن حبان کے اندر ہے, حاکم کے اندر اور روایتوں میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں, کیٹاگوریکل ہے سر, اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا سر, میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. حدیث بطاقہ بھی سے کہتے ہیں, یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ, اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے, اس سے شیخ البانی, شیخ زبیر علیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے سر, لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے, 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ, فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا, وہ کہے گا جی توبہ, اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے, یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے, کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں, تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے جی کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10x10 فٹ ہوگا, اس میں 100 کوبرا سانپ, 100 بچھو, 100 اژدہے, جتنے تھی نہ لے لو ہون گے, لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھر رہی ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں, آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی چاہے نہیں مار سکتا, وہ مرنا ہی نہیں, وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو, موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا, تو یہ کہنا آسان ہے. لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے, سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. اور جب ابراہیم کو پتہ چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, یہ ساری یعنی یہ پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا, سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر, اس میں میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی. لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے, تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے, میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے, اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے, ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات, اور تیسرا نیک اولاد. تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے, ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں. تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں. اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہیں شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں, ان کو بھی امید لگ گئی ہے. پہلے یہ جو آپ کے توجیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تو وہ گئے جائے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے امید لگ گئی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کی فرق ہے. ٹھیک ہے, ان کی امید ضرور رکھیں لیکن خود یہ کام نہ کریں. سر نہ, خود نہیں یہ کام کرنا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو, جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں,
کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ صحاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ اکرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ اکرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ چونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ اکرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایڈا جگرا ہے کسی دا، اے مولا علی دا ہی جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ انہیں پتا تھا یہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں، آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیں۔ میری بعض لوگوں نے بات چالی کہ جی آپ نے کہا تھا حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں، ان کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں۔ یہ علمی بحثیں ہیں بھائی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی، کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو بھیجا، انہوں نے اس عورت کے جوڑے سے وہ خط برآمد کیا، اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو،
اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ نبی کا غدار، اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا، یہ منافق نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ منافق ہے۔ اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیے تھی نا حضور کو، نہیں کروائی، کیوں؟ اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لوٹتا۔ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ ورنہ حضور کا کام تھا نا، واجب تھا، نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ توبہ کرتے ہی طرف کفر لوٹ گیا، تو نے ایک بدری کو کہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ کوئی شخص صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا۔ یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں جو میں پبلک میں لے آیا ہوں اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے۔ تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے؟ کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، وہ پیچھے مسلمان ہی بچ گئے نا۔ سورۃ البقرہ میں 3 ہی کیٹیگریز آئی ہیں، اہل ایمان، کافر اور منافق، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے لوگ ہیں، ہم سے باغی ہوئے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ گڈ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا۔ مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام اس چیز میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران باغی ہو جائے تو رعایا نے کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ پہلے تو 694 نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں، کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ ٹاپک سے آپ کو احادیث خالی نظر آئیں گی، صحابہ کرام کے فتوے نظر آئیں گے، وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں۔ اور 695 پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ان کا فتویٰ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں، یعنی حکمران بھی آپ ہیں، اور مسجد نبوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا، مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں یا اس کے پیچھے پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجماعت نماز ہی تو ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ ہوں دسو کیا کرو گے؟ ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے، ہاں اہل بدعت تھے، خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، سب کچھ تھے، لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی، یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتویٰ دسو، ہم فتویٰ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا، تو اڈے بابے تے امام تے شے ہی کوئی نہیں، سوری
شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، ہم تو شاہی کوئی نہیں. ویسے اسی بھی بڑی شاہ اور تھوڑے بابیاں دے مقابلے ہاں کہانی کرا کے گئے سن. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی میں آئی ہیں. اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہو گیا نا. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.